مشکات دوم سبق نمبر 84 باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ مسائل احادیث وغیرہ ذکر کر رہے ہیں جن میں بات بند کرنا، ہجران کلام کرنا، تہجر تقاطع کا معنی بھی تعلق کاٹنا ہے، واتباع العورات اور کسی کی کمزوریوں کی پیچھے پڑنا. عورات معنی چھپی باتیں، معایب، عیوب، کمزوریاں، ان باتوں کو کہتے ہیں عورات. جو اکثر لوگ کیا کرتے چھپاتے نا، آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتے. تو اسی باتوں کی پیچھے پڑنا، ان سب چیزوں سے ممانعت آئی ہے، حدیث شریفہ میں نہیں آئی ہیں. دیکھتے جائے گا مختلف حدیث اس باب چپٹر میں. کیا الفصل الاول سیزن اول ہے کہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو بلا وجہ، بلا دینی فاسد کی، کوئی دینی فاسد اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہو، اس کو کیا کر دے، بات کرنا بند کر دے. فوق 3 3 دن سے زیادہ. یلتقیان جب آپ اس میں ملے نا تو ویعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ بھی اس سے منہ پھیرتا ہے، وہ بھی اس سے منہ پھیرتا ہے. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، بہتر وہ ہے جو سلام کرے، کچھ ضروری احوال پوچھے، کیا خیال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو. بس مزید تکلم کی یا گپ شپ کی یا لمبی لمبی مجلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ ایاکم والظن، گمان سے بہت زیادہ احتراز کرو، بچنا، گمان سے دور رہنا. فإن الظن اکذب الحدیث، گمان تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹی بات ہے. گمان جو ہے نا ایک عجیب طرح کا کیڑا ہے، جس جگہ رینگنا شروع کر دے تو وہ کیا کر دیتے، اس علاقے کو خراب کر دیتا ہے، دماغ کو خراب کرتا ہے. اور یہ گمان جب پیدا ہو جنا آگے بڑھ بڑھ کے شک کی صورت اختیار کر لیتا. پہلے تو آپ کو گمان ہو جاتا ہے نا کسی کے متعلق. گمان جو ہے 2 طرح ہے، کہ حسن ظن، اچھا گمان ہے، کہ سوء ظن، بد گمان. پھر آگے فرمائے والا تحسسوا، کسی میں کیڑے مت ڈھونڈا کرو. تحسسا یتحسسو، تجسسا یتجسسو، دونوں کا معنی ویسے ایک ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق علماء کرتے ہیں. تحسس عموماً اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور تجسس دوسرے کے پیچھے پڑنے کا نام ہے. کسی چیز کو جب آپ چھو لینا، اس کو بھی کیا کہتے، تحسس کہتے ہیں. اور اس میں اکثر جو ہے کس کا خیال ہوتا ہے، ایک انسان جو کسی کے پیچھے لگتا ہے نا تو ہاتھ بھی لگاتے، کسی چیز کو چیک کر لیتا ہے. اور پھر آگے یہ جو تجسس ہے، تجسس یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے، اکثر کان سے کرتے ہیں. بس دونوں کا مقصد ایک ہی بنتا ہے نا، کسی کے پیچھے کیا کرنا، لگنا، ٹوہ میں لگنا، کسی کے افعال کو، حرکات کو جاننا، کیمرائز کرنا، ریکارڈ کرنا، اور کیا کرنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، ضبط کرنا کہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. ملک کرامن کاتبین خود سے بنا لے. بس تخصص تجسس کا یہ معنی ہے، کرامن کاتبین کی طرح ہر چیز کو لکھنے کے لیے یہ پڑھ جائے.
ریکارڈ کرنے کے لیے، تو یہ بڑا ممنوع کام ہے۔ ولا تناجشوا، تناجش بھی نہ کرو آپس میں۔ تناجش کا کیا معنی ہے؟ نجش کا اصل میں معنی ہے کسی جانور کو بھگا دینا، جس سے بیع میں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے، ایک آدمی لگ جاتے، اس کو سیانہ کہتے ہیں۔ سیانہ مکر اور عیار قسم کا شخص ہوتا ہے، سامان کی بہت تعریف کرتے، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے تاکہ وہ کیا کر دے، اس کو ترویج دے، مشہور کر دے، سامان زیادہ بتائے، قیمت زیادہ بتائے، تاکہ دوسرا آدمی دیکھ کر غافل ہو کے اس میں پڑ جائے۔ اور عموماً جو ہے یہ تاجروں کا کام ہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ دام میں کسی کو ڈالنے کے لیے، زیادہ قیمت میں کسی کو ڈالنے کے لیے، اور آگے راغب کرنے کے لیے ادھر ادھر آسمان کے کلا بھی ملاتے ہیں چیزوں میں۔ کہتے ایسی چیزیں نا اگر خرید لوگے نا تو پھر بھی فکر رہنا، یہ ہونا وہ ہونا، یہ اصلی اوریجنل ہے، بڑا کیا ہے، نائس ہے، بہت ایکسیلنٹ ہے، لیکن وہ چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ دو طرف حسد، اس کو تحاسد کہتے ہیں، ایک طرف سے حسد ہو اس کو حسد کہتے ہیں۔ دونوں طرف سے ناجائز ہے، یا ایک طرف سے یا دونوں۔ حسد کا کیا معنی کہ دوسری کی نعمت زائل ہو جائے، اگر زائل نہ ہونے کا خیال ہو کہ اللہ اس کو دے چکا ہے مجھے بھی دے دے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپ اس میں بغض نہ کرو۔ بغض معنی کس سے نفرت رکھنا، زشت ہو جانا، اس کو دیکھ کے چہرے کے اثرات بدل جائے، اس کو کہتے بغض۔ وَلَا تَدَابَرُوا، پیٹھ پیچھے کسی کو مت کاٹو۔ تدابر کا کیا معنی ہے؟ غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے بولنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائیوں کی طرح رہو، مسلمان بن کے، بھائی بن کے، بندے بن کے۔ پھر وطن وَلَا تَنَافَسُوا، عمدہ چیزوں میں مقابلہ بھی نہ کرو، کیونکہ مقابلے آخر میں جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسے مقابلے تو اچھے ہیں نا، لیکن مقابلے تو آپ کیا کر لے، اندازے سے کر لے کہ جھگڑے تک بات نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات مقابلے میں لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، جھگڑا کرنے لگ جاتے، تنگ آ جاتا ہے کہ یار ہر مرتبہ یہ جیت جاتے، کیا ہو گیا اس کو؟ ہار جیتی تو دنیا کی اصول ہے نا، لیکن جب ایک آدمی بار بار جیت جاتے تو دوسروں کے تن من میں آگ لگ جاتی ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، نفرت شروع کرتے ہیں۔ اس کو آپ کی صلاحیت پر خوشی نہیں ہوتی، آپ کی صلاحیت سے وہ تنگ آ جاتے، یہ کیا بلا آ گیا یار، یہ تو ہر چیز میں جیت جاتے، بلا کا آدمی ہے، تو آپ کو برداشت نہیں کر سکے گا، ہر چیز میں آپ کو تنگ کرے گا، باتیں بولے گا، عیب نکالے گا، کمزوریاں پکڑے گا، کسی طرح سے اس کو نیچے گرا دوں، اس کو زیرو کر دوں۔ یہ بھی بڑی کیا ہے خراب باتیں سے کسی مقابلہ مت کرو، ضرورت کیا ہے، اپنے کام چھپے چھپا کے کرو جو صحیح کام ہے، تاکہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، روڑے نہ اٹکائے۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے یفتح باب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پھر و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر مسلمان کے لیے مغفرت ہو جاتی جو شرک نہ کرتا ہو، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں ان دو آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی جن کے بیچ کینہ ہو، بغض، نفرت، ایک دوسرے کے لیے بالکل منافقوں کی طرح سلوک رکھے، اس کو کہتے شحناء، عداوت، دشمنی، دل جلے ہو ایک دوسرے کے لیے، خون ان کا کھولے۔ فیقال، کہا جاتے کہ انظروا ہذین، ان دونوں کو ذرا مہلت دو، ان کو لسٹ کے اندر انڈر نہ کرو، انڈر لسٹ نہ کرو، آؤٹ آف دا لسٹ کرو، حتی یصطلحا، یا تک کہ آپ اس میں صلح کرے، سور جائے، برابر ہو جائے تب تک۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعرض اعمال الناس فی کل جمعہ مرتین، یوم الاثنین و یوم الخمیس،
جمعے میں 2 مرتبہ لوگوں کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں، پیشگی ہوتی ہیں پیر اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد مؤمن، ہر مسلمان بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، الا عبدا بین و بین اخیہ شحنہ، ہاں جن دو آدمیوں کے درمیان عداوت و بغض و نفرت ہو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ فیقال کہا جاتی اترک ہذین، ان دونوں کو رہنے دو، ان دونوں کا سیٹ پہ کر دو، حتی یفیعا، یا تک کہ رجوع کر لے، ان باتوں کو چھوڑ دے۔ رواہ مسلم۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط قالت، یہ صحابہ کی تھی ام کلثوم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنت کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اس آدمی کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے نا جو لوگوں کے بیچ صلح کرتا ہو، خیرخواہی کے لیے کیا کرتا ہو، آپس میں جوڑتا ہو، توڑتا نہ ہو، توڑ کو جوڑ میں بدلتا ہو، وہ یقول خیرا، اچھی بات کرتا ہو، ینمی خیر، اور خیر کو پہنچاتا پلاتا ہو۔ متفقن علیہ۔ وزاد مسلم قالت ولم اسمع حتی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے میں نے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ یرخص فی شیء مما یقول الناس کذب، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں تو اجازت نہیں دے رہے تھے جو لوگ جھوٹ ووٹ کہتے ہیں، ہاں 3 موقعوں پر آپ توریے سے کام لے سکتے ہیں۔ توریہ معنی اسی بات آپ کر دینا کہ اس کا ظاہر ایک لگے باطن دوسرا لگے، یا کیا کر لے کچھ اسی بات کر لینا کہ اگر اس طرح آپ کریں گے نا تو فائدہ ہوگا، صاف صاف بولو کہ فائدہ نہیں، گول مول بات کرے۔ یہ گول مول بات جو ہے نا دھوکے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، خیر کے لیے ہوتا ہے، اور گول مول بات کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے، رشتوں کو بچانا، لوگوں کو منانا، اور بیوی کو کیا کرنا، خوش کرنا۔ اس گول مول بات کو آپ کیا کہہ سکتے، توریات، تاریسہ، کچھ تلمیحی بات کرے۔ الا فی ثلاث، الحرب، ایک تو جنگ کے موقع پر جب کافروں سے جنگ ہو رہی ہو، ان کے ساتھ کیا ہو، مٹ بھیڑ ہو، اس ایک آدمی ایک ایسی بات کر سکتا ہے کہ جس کے ظاہر ایک لگے باطن دوسرا لگے، یا کچھ داؤ واؤ چلائے، یہ بھی صحیح ہے۔ والاصلاح بین الناس، یا لوگوں کے بیچ کیا کرنا، اصلاح وغیرہ کرنی ہو، جھگڑے وگڑے ختم کرنے ہو، تو اس کے لیے آپ باتیں بنا سکتے ہیں۔ منع اس کو تو یہ نہ کہے نا کہ یار یہ تو آپ کو دبانا چاہتا ہے، یہ تو آپ کو دبائے گا، یہ نہ کہے یار یہ تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ صلح ہو جائے، مگر تم کیا ہو، تیز ہو رہے، ذرا نرم ہو جاؤ، ذرا نیچے آ جاؤ یار، تنزل کرو پر مت اڑا کرو، اس طرح کی باتیں کرے۔ وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، اس طرح سے بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنی بیوی سے کچھ مذاق باتیں واتیں شاتیں اور کیا کرنا، ذائقے وغیرہ اس میں ڈالنا، محبت کی باتیں کرنا وغیرہ سب ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ پیارے القابات سے ایک دوسرے کو پکارنا، اس کو کہہ دے میرے پھول، اگرچہ اس کو پھول نہ لگے، اس کو کہے تو میرے سرتاج ہو، تو میرا ایسا ویسا تیسا ہے وغیرہ وغیرہ کہا کرے۔ وذکر حدیث جابر ان الشیطان قد فی باب الوسوس۔ الفصل الثانی عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء سے بیروت کرتی پاپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل الکذب الا فی ثلاث، 3 موقعوں پر آپ توریہ کر سکتے ہیں۔ کاذب الرجل امرأته، کہ خاوند اپنی بیوی سے کچھ ایسا کہے، لیرضویہا، کہ اس کو خوش کرے، یہ تو جھوٹ نہیں ہوتا نا۔ مسئلے پر پیرونی رکھی ہوئی، آپ کہہ رہے کہ کیا ہے، کسٹرڈ ہے، اگرچہ دور سے کسٹرڈ وارڈر وغیرہ ایک جیسے لگتے لیکن قریب آ کر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح سے جھوٹ اور کچھ گول مول باتیں ایک جیسے لگتی ہیں، مگر قریب آ کر آپ کو اندازہ ہو سکتے کہ جھوٹ نہیں تھا۔ والکذب فی الحرب، اسی طرح میدان جنگ میں چال کرنا، داؤ چلانے کے لیے آپ ایسی بات کر سکتے۔ والکذب لیصلح بین الناس، اور ایک صلح کے لیے۔ رواہ احمد الترمذی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ صاحبہ فرماتی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن للمسلم ان یہجر مسلما فوق 3، کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ بات بند کرنا جائز نہیں، حلال نہیں۔ فإذا لقيه وسلم علیہ 3 مرات، جب ملاقات ہو جائے 3 مرتبہ سلام کرے۔
کل ذالک لا يرد علیہ، اگر 3 مرتبہ بھی وہ جواب نہیں دے رہا، فقد باء باسمہ، تو اپنی گناہ میں کیا ہو گیا، اپنے گناہ میں پڑ گیا، اپنی غلطی میں دوسرے کے لیے گناہ نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بات بند کرنا جائز نہیں، چاہے وہ نسبی ہو یا غیر نسبی۔ فمن حجر فوق ثلاث، اگر کسی نے اس کیا ہو، فمات دخل النار، مرنے کے بعد جہنم جائے گا۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن ابی خراش السلمی سے کہتے ہیں انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی سنت کہ من حجر اخاه سنتن، جو کسی مسلمان کے ساتھ 1 سال تک بات بند کرے، فہو کسب کی دمی ہے، سے گویا کہ اس نے اس کی خون کو بہایا، کیونکہ یہ حد سے بہت گزر رہے، بڑا اصرار کر رہے، گویا کہ کیا کر دیا، اس کو مار دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بات بند کرنا صحیح نہیں ہے۔ پین مرد بھی ثلاثن، اگر 3 دن بھی گزرے، پلیال قاؤ سے ملے، پلی سلم علیہ السلام کر لے، پین رد علیہ السلام اگر سلام کا جواب دی، پکد طرح کا پلاجر دونوں اجر میں شریک ہے۔ وَإِن لم يرد علیہ، اگر جواب نہیں دے رہا، پکد باء بالاسم، تو گناہ میں پڑ گیا، وخرج المسلم یا مسلم من الحجرت، وہ جو سلام کرنے والا ہے وہ گناہ سے نکل گیا۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، کہ میں تم کو بتاؤں کہ کوئی روزہ رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو، نفلی نمازیں پڑھتا ہو، اسی بھی بہتر چیز تمہیں بتا دوں، کسی بھی بہتر کام ہو۔ علماء نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائے گا۔ قول پر میں اصلاح ذات البین، کہ آپس میں کیا کرنا، صلح کے ساتھ رہنا، آرام و سکون کے ساتھ رہنا، جھگڑے دنگے فساد نہ کرنا۔ فساد ذات البین ہے الحالق، اور یہ سمجھنا کہ آپس میں جھگڑے، فساد، دنگے پڈے، یہ نیکیاں اڑاتی ہے۔ حالقۃن منا یعنی موڑنے والی ہے، جیسے اس طرح سے بال جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وعن زبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بیدار رہو، ذہن کھول لو، کان کھول لو، دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری تمہاری طرف آہستہ آہستہ آ گئی ہے۔ ایک بیماری ہے نا، سانپ کی طرح، بچھو کی طرح تمہارے پاس رینگ کر آئی ہیں، جس سے سانپ رینگ کر آتا ہے، بچھو آتا ہے، کنکجورا آتا ہے، تو کنکجوری کی طرح رینگ رینگ کر یہ بیماری تمہاری پاس آ گئی ہے، ناگن ناگن، اس سے دور بچو۔ الحسد والبغضاء، کینہ پروری، کینہ، اور ایک بغض و نفرت، کہ یہ 2 چیزیں تمہیں اندر سے کوکلا بنا دی گی، اندر سے تمہیں ایسے کھائی گی جیسے دیمک جو ہے تنے کو کاتا ہے، اندر سے لکڑی کو کاتی ہیں۔ ہی الحالقۃ، یہ 2 بیماری جو نا، حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ مونڈ دینے والی ہے، منڈاتی ہیں نیکی کو۔ لا اقول، میں نہیں کہتا کہ تحلق الشعر، بال کاٹتی ہیں یا بال کو مونڈتی ہیں، ولیکن تحلق الدین، تمہاری دین کو کیا کر دے گی، کاٹ دے گی، مونڈ دے گی، دین سے تمہیں چھڑوا دے گی، ہاتھ دلوا دے گی، دور رہا کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، دور رہو حسد سے، حسد کاتا ہے جسد، اے سنو میرے اسد، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیاں ایسی کاتی ہیں، یہ جو نفرت ہے، یہ جو بغض، یہ جو کینہ ہے، یہ انسان کی ساری نیکیاں ایسی کھاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیاں جلاتی ہیں، گاس کو جلاتی ہیں، اسی طرح تمہاری نیکیوں کو راکھ کر دے گی۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والسوء ذات البین،
دور رہو اس سے کہ آپس میں تمہارے اختلافات ہو. سو عزت البین کا کیا معنی؟ آپس میں اختلافات، آپس میں جھگڑے دنگے فساد، اختلاف سے پھر آگے شقاق نپاک بن جائے. فإنها الحالقہ، اس سے تمہارا دین جو ہے کٹ جائے گا، دین جو ہے مونڈا ہو جائے گا. مونڈا ہونے کا کیا معنی ہے؟ دین برباد ہو جائے گا. کیا کر دو گے؟ جو تمہاری نیکی ہوگی ساری ختم ہو جائے گی. وَنَبِي سویرمتا، یہ سویرما سے آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من زوار اللہ بھی، جو آدمی کسی کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ ضرر پہنچا دے گا. ومن شاق اللہ علیہ، اور جو مخالفت کرے، شقاق و نفاق کرے، سختی کرے، اور سختی سے آگے بڑھ کر تمہارے کیا کرے؟ تمہارا نقصان کرنے کے لیے ہر طرح کوشش کرے، اللہ بھی اس پر کیا کر دے گا؟ سختی کر دے گا، اس کو ڈال دے گا بلاؤں میں. وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے آپ کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، وہ شخص ملعون رحمت سے دور ہے، قبولیت سے دور ہے، مقبول نہیں ہے، وہ ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر نقصان پہنچائے یا اس کے لیے مکر فریب خداع کرے، دھوکہ پراٹ کرے. وقال ذا حدیث غریب. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر، ایک مرتبہ علیہ السلام ممبر شریف پر براجمع ہو گئے، بیٹھ گئے. ونادى بصوت رفیع، اونچی آواز میں کہا. فقال یا معاشر من اسلم بلسان، اے وہ لوگ جنہوں نے صرف زبانی ایمان لایا ہے، اسلام لایا ہے. ولم يفزل ایمان الى قلب، رب تک قلبی طور پر، دلی طور پر ایمان نہیں لایا. لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت مت دیا کرو. ولا تعیروہم، اور مسلمانوں کو عار مت دلایا کرو، شرمانا نہیں کسی کو، شرم دے دے کر ان کی جان لیتے ہو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی پوشیدہ باتوں کی طرف مت لگو، پوشیدہ باتوں کی طرف مت گوما کرو، پوشیدہ باتوں میں مت لگو، در پہ مت جانا. فإنہ یتبع عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان کی پوشیدہ باتوں، عیوب وغیرہ کمزوریوں کی طرف لگ جائے، در پہ ہو جائے. یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کی در پہ ہو جائے گا، سزا دے گا. ومن یتبع اللہ عورتہ، اور اللہ جس کے کمزوریوں کو دکھانا چاہے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اگرچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا پھر بھی اللہ اس کو رسوا کر دے گا، بدنام ہو جائے گا. کچھ بھی شاید نہ کیا ہو پھر بھی اتنا بدنام ہو جائے گا کہ بالکل اس نے کیا ہے، یقینی طور پر لوگ اس کے متعلق برا بلا شروع کر دیں گے. وان سید بن زید سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ان من اربا الربا، سود تو اسی سود ہوتا ہے بہت ذلیل ہے کہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، لیکن سود میں پھر بدترین سود، بدترین گناہ الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، بلا وجہ، بلا جرم کسی مسلمان کی عزت کی طرف دست بڑھانا، ہاتھ بڑھانا، دست اندازی کرنا، دست درازی کرنا، مسلمان کی عزت کو کیا کرنا؟ خاک میں ملانا. وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لما عرج بی ربی، جب میں شب معراج میں گئے اوپر آسمانوں پہ، مررت بقوم، ایک قوم کے پاس سے میں گزرا، لہم اسپار من نحاس، ان کے لوہے کے آہن کی کہتے ناخن تھے، آہینی ناخن تھے. یخمشون وجوہم وصدورہم، خود کو زخمی کر رہے تھے، چھید رہے تھے، اور اپنے چہروں کو، سینوں کو پاڑ رہے تھے، ناخنوں سے نوچ رہے تھے خود کو. فقلت، میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، کون لوگ یہ؟ قول فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ لوگ جو غیبت کرتے مسلمان کا گوشت کھاتے ہیں. ویقعون فی اعراض، ان کی عزت کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. رواہ ابو داود. وعن المستورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل برجل مسلم اکلتا، جو شخص کسی مسلمان کی دشمنی میں ایک لقمہ کھائے، ایک بات کرے،
یا غیبت کرے، فإن اللہ یطعمہ مثلہ من جہنم، اللہ اتنا مردار گوشت جو ہے جہنم سے کھلائے گا اس کو۔ ومن کسی ثوبا برجل مسلم، اور جس شخص کو انعام میں کپڑا دیا جائے کسی مسلمان کو مارنے کی وجہ سے، ذلیل کرنے کی وجہ سے، فإن اللہ یکسوہ مثل من جہنم، اللہ جہنم کی تارکول اور گندک والا کپڑا اسے پہنائے گا۔ ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، اور جو آدمی مسلمان کے خلاف کھڑا ہو کے اس کو کیا کرے، بدنام کرے اور اس کے خلاف کیا کرے، پروپیگنڈے کر لے، یا اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام لے وغیرہ وغیرہ، مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کر دے گا، بدنام کر دے گا۔ فإن اللہ یقوم لہ مقام سمعة ورياء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی کیا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا یہ بھی کیا ہے، گویا کہ عبادت من جملہ ایک عبادت، رواہ احمد ابو داود۔ حسن ظن کا یہ مطلب نہیں کیا کیا کر لیا، خون پڑے پھر بھی آپ آنکھیں چرائے اور کیا کر لے، تسامح کر لے، چشم پوشی کر لے، عیوب سے چشم پوشی کرنا، غلطیوں سے کیا کرنا، چشم پوشی کرنا، ذمہ داریوں سے جی چرانا، یہ تو غلط بات ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے، حسن ظن کا کہ آپ اچھا گمان بھی رکھے اور احتیاط بھی رکھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سیبہ کی تھی، اعتل بعیر لصفیہ، کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا، وعند زینب فضل الزار، زینب صاحبہ کے پاس ایک زائد سواری تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب صاحبہ سے کہا، اعطویہ بعیرا، یہ اونٹ اس کو دو۔ فقال اس نے کہا، انا اعطی تلک الیہودیہ، میں تو یہ اونٹ اس یہودیہ کو کیا دوں گی۔ یہودیہ تو نہیں تھی، وہ تو مسلمان ہو گئی تھی نا، حیی بن اخطب کی کیا تھی، صاحب زادی تھی، اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہودیہ، یا اس وجہ سے کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام وغیرہ کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ، موسیٰ علیہ السلام، اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ظاہر میں تو کچھ اور طرح لگتا ہے نا، کہ میں اس یہودیہ کو اونٹ دوں گی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرها ذا الحجہ والمحرم وبعض سفر، پیغمبر سے اس بات سے بڑے ناراض ہو گئے کہ یہ بات تو بڑی نامناسب لگ رہی ہے، آگے کی طرح لوگوں سے ایسے باتیں، اسی باتیں مت نکلے۔ ذوالحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات بند کر دی۔ تو اگر اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے، جھڑکنے کے لیے آپ کسی کے ساتھ کیا کرے، باتیں بند کرے، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ الفصل الثالث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ رأى عیسیٰ ابن مریم رجلا یسرق، ایک دن اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا چوری کر رہا تھا۔ فقال له عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے، سرقتا، اب تو چوریاں کر رہے، چوری کیوں کر رہے؟ قال کلا والذی لا الہ الا ہو، قسم کا، یہ قسم نہیں، بس قسم کہنے لگا، میں تو کوئی چوری نہیں کر رہا، میں نے تو چوری نہیں کی۔ فقال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب آدمی قسم کہے نا تو آگے اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے نا، آمنت باللہ وکذبت نفسی، مجھے اللہ پر ایمان ہے اور میں شاید صحیح نہ دیکھ سکا، شاید میری آنکھوں نے غلطی کی ہو کہ آپ کو چور دیکھا۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت شاید کفر کا ذریعہ بنے، ناشکری کا ذریعہ بنے، اس لیے فقر سے پناہ مانگو۔ فقر ہی کی وجہ سے تو انسان پیچھے رہتا ہے، نہ درجہ پا سکتے، نہ آگے بڑھ سکتے، نہ عہدہ حاصل کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتا فقر کی وجہ سے۔
اپنے لیے کھانا خوراک بھی نہیں لا سکتا تو ممکن ہے چوریاں شروع کرے، ڈکیتی شروع کرے. اتنا فقیر ہے، اتنا سعلوک ہے، کنگال ہے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ گناہ بھی کرے گا، بدعملی بھی کرے گا، زنا وغیرہ کے لیے بھی راضی ہوگا. کیونکہ جب پیٹ خالی ہو، پیٹ تو تمہارے پاس ہر وقت لگا رہتے، وہ چھٹی نہیں کرتا کہ چھٹی کا لے کے چلو آج کھانا نہ کھلاؤ، خیر ہے ہم تمہارا بہت لحاظ کرتے ہیں. پیٹ آپ سے 2 مرتبہ روزانہ جو ہے کھانا مانگے گا، 2 یا نہ 2 یہ چیخے گا. اللہ نے امتحان کے لیے پیٹ لگایا انسان کے ساتھ، اگر فقیر ہو تو اس کا بھی پالنا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ظاہری دنیا میں، اسباب کی دنیا میں آپ کو بہت امتحانات پیش ہوں گے. اگر آپ فقیر ہو تو لوگ آپ کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے، کرسی پر بھی نہیں بٹھائیں گے، اجری میں بھی ساتھ نہیں بٹھائیں گے. جاؤ نکال جو ادھر کام کر لو، چھیلو، پانی ڈالو. کیونکہ فقیر اگر فقیر نہ ہوتا تو سب اس کو سر پر بٹھاتے، سرتاج بناتے. وَكَادَ الْحَسَدُ أَن يَغْلِبَ الْقَدْرَ، اور قریب ہے کہ حسد، ذلیل بیماری، یہ تقدیر پر غالب آ جائے. کیا معنی؟ کہ بعض اوقات ایک انسان کامیاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن حاسد لگ جاتا ہے، اس کو پیچھے رکھتا ہے. ایک انسان آگے بڑھ رہے، لوگوں کو کراس کر رہے سب کو. حاسد نے کیا کر دیا؟ اس پر جادو کیا، اسے مارا، اس کے خلاف پیسے لگائے، اس کے خلاف قاتلوں کو لگایا. ممکن اسے قتل کر دے، ممکن اس کے لیے روڑے اٹکا لے، ممکن اس کے لیے موڑا بنا لے، روڑا لگا دے، ممکن اس کو کیا کر دے؟ ختم کر دے. تو اس لیے ان 2 چیزوں سے پناہ مانگے. وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے جابر سے کہ من اعتذر الی اخیہ، اگر ایک شخص معذرت پیش کرے، عذر کرے، کسی چیز میں کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، فلم یعذرہ، وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرے، اس کو جھوٹا کہ تم جھوٹ مت کہو، معذور نہیں ہے، تمہیں کوئی عذر نہیں ہے، کرو یہ کام، یا یہ سے وہ سے تیس ہے. ولم يقبل عذر، اس کا عذر نہ مانے، قبول نہ کرے. کان علیہ مثل خطیئتی، کان علیہ مثل خطیئت صاحب مکسن، اس کے لیے سگن ہے جیسے ٹیکس وصول کرنے والا یا زکوٰۃ اور جو سعی ہوتا ہے نا، جیسے اس پر گناہ ہوتا ہے کہ وہ ٹال مٹول کرے، زیادتی کرے، اسی طرح گناہ اس پر بھی ہوگا. رواہما البیہقی بشعب الایمان وقال المکاس، مکاس کسی کہتا ہے؟ العشار و عشر جمع کرنے والا اور اس میں زیادتی کرنے والا شخص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاس. باب الحذر والتأنی فی الامور، احتیاط کرنا، دوربین سے کام لینا، باریک بین سے کام لینا، امور میں، معاملات میں، دنیا ہے آخرت ہے، دنیا کی بھی امور ہوتے ہیں، آخرت کی بھی امور ہوتے، کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارا سامنا پڑتا ہے نا، ان میں کیا کرنا؟ تحمل، بردباری، سمجھ بوجھ، دررسی کے ساتھ کیا کرنا؟ قدم اٹھانا. اس کو کہتے تأنی فی الامور. کوئی معاملہ دیکھے بغیر، چیک کیے بغیر، سوچے بغیر قدم اٹھانا، یہ بہادری نہیں ہے، کم عقلی ہے. بہادری یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سوچے کے بعد آگے کوچ کرے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ الماء یا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ انسان 2 مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ نہیں کھاتا، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں کاٹا جاتا. جیسے دھوکہ ملے دوبارہ اعتبار نہ کرو، دوبارہ اعتماد نہ کرو، کسی کو بھی ایسا مت سمجھنا. ایک مرتبہ جس نے خیانت کر لی وہ دوبارہ بھی کرے گا کیونکہ اس کی شرم ختم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاشج عبد القیس، پیغمبر صلی اللہ کے پاس جب ایک وفد آیا نا، اس میں عبد القیس بھی تھے، اشج عبد القیس نام سے تھے، اس کے چہرے اثر پر کچھ اثر تھا زخم کی وجہ سے. اس سے فرمایا کہ ان فیک لخصلتین، اشج سے تمہارے اندر 2 عادتیں، خصلت یحب من اللہ، اللہ کو بہت پسند ہے، الحلم والاناء، ایک حلم، بردباری اور ظلم کا بدلہ جلدی نہیں لینا، انتقام جلدی نہیں لینا، اس کو حلم کہتے ہیں. انا منا وقار، رزانت، متانت.
الفصل الثاني عن سهل بن سعد سعيدي سے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانات من اللہ، یہ صبر بردباری وقار رضانت یہ اللہ کی طرف سے وجاہت وغیرہ اختیار کرنا مصنوعی جب نہ ہو، والعجلۃ من الشیطان جلدی کرنا بغیر سوچ و تدبیر کا کہ قدم اٹھانا فوراً کیا کرنا کوئی چیز کرنا، یہ شیطان کراتا ہے ایسا، وہ کیا کرتے ہو بات ہے۔ وقت تکلم وضع الحدیث فی عبد المحیمن بن عباس روی کے متعلق کچھ محدثین نے بات کی ہے من قبل حفظی حافظے کے اعتبار سے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حلیم الا ذو عثرۃ، بردبار تو اس شخص کو کہیں گے نا کہ جو ایک مرتبہ پھسل چکا ہو، جو ایک مرتبہ کیا ہو چکا ہو، غلطی میں پڑ چکا ہو، غلطیاں ہو گئی ہو، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ عثر مانا پھسل جانا، ولا حکیم الا ذو تجربہ، اور حکیم انسان اس کو سمجھ لو جس نے تجربے کیے ہو، تجربوں والا شخص، عمر والا شخص، عمر رسید اس نے تجربے کیے ہو، دیکھا ہوتے اس کی زندگی جو ہے گزری ہوئی تھی ہے، بہت سارے مراحل سے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے رہنا چاہے۔ اگرچہ ایک کم عمر شخص بھی ذہین ہو سکتے، ذہانت الگ چیز ہے، تجربوں سے گزرنا الگ چیز ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک شخص آیا انس سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وصیت کرو، کوئی بات بتا دو۔ فقال کا خذ الامر بتدبیر، تدبیر کے ساتھ کام کرو۔ تدبیر کا معنی یہ ہے کہ اگر کی کام کرنا ہے تو اس کا اول بھی دیکھو آخر بھی دیکھو، اگرچہ نتائج تو اللہ پر ہے، محنت ہماری چاہیے، مگر کیا کرے کچھ عاقبت کو بھی دیکھا کرو، نہ عاقبت اندیش نہ بنو، عاقبت اندیش بنو، انجام سے ذرا باخبر رہو۔ فإن رأيت في عاقبته خیرا، اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اس کا انجامت چاہے، فامزه یا فمزه کر لو، وإن خفت غین، اگر اس کی ضلالت و گمراہی غلطی سے تمہیں ڈر و اندیشہ ہو، فامسک، اس کام سے روکیے گا، مت کرنا۔ وعن مصعب بن سعد نبی، یہ روایت کرتے قال لا مشکت لا علم الا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قول التعدۃ فی کل شیء خیر، ہر کام میں رضانت، سکون اور تدبیر، سوچ سمجھ، پہلے چیک کر لینا، دیکھ لینا، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، الا فی عمل الاخرہ، ہاں آخرت کی کاموں میں کیا چیک کرنا ہے، آخرت کے کام تو ساری اچھے ہیں نا، اس کو تو کیا کرو، اس میں آگے بڑھتے جائے، فاستبقوا الخیرات، سارے علماء فرت من ربکم وجنت عرض السماوات والارض، اس میں تو الگ بات ہے۔ وعن عبد اللہ بن سرجس، کس طرح بھی آپ پڑھ لے، سرجس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمت الحسن کا کیا معنی، السیرت الرضیہ، اچھی سیرت، الطریقۃ المستحسنہ، اچھا طرز، صحیح طریقہ، بہتر ٹیکنیک، بہتر انداز سے قدم اٹھانا وغیرہ، اس کے لیے صورت وغیرہ بھی آپ بنا سکتے، باڈی لینگویج وغیرہ بھی سیدھی رکھ سکتے ہیں، ہر باڈی کو آپ درست رکھیے، چاہے وہ باڈی لینگویج ہو، لینگویج باڈی ہو، سب صحیح رکھنا۔ والتعدۃ، اور رضانت وضانت، والاقتصاد، اور مایانہ روی، درمیانہ زندگی، اقتصاد، توسط فی الاحوال، افراط تفریط سے بچنا، اعتدال، متوسط رہنا، درمیانہ رہنا، نیوٹرل رہنا وغیرہ، یہ کیا چیز ہے، جزء من 24 جزء من النبوہ، نبوت کے اجزاء میں سے 24واں جز ہے۔ کیا معنی، نبی جو ہوتے تھے نا وہ سمت الحسن والی بھی ہوتے تھے، صاحب التعدہ بھی ہوتے تھے، صاحب الاقتصاد بھی ہوتے تھے، ہر نبی ان کمالات سے کیا تھے، مستحسن تھے، ان کمالات سے مزین تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی الصالحہ، ہدی صالح کا وہی معنی جو پر گزرا، سیرت الحسنہ، سمت الصالح کو کہتے طریقۃ الحسنہ، کہ کیا ہے، صالحین کا طریقہ ہے یہ، وسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوہ پر 25واں ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث، اگر ایک شخص آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو نا، پھر ثم التفت، پھر ادھر ادھر دیکھ لے، معنی یہ ہے کسی کو نہیں سنانا چاہتا، فہی امانہ، تو بات تمہارے پاس امانت ہے، کسی کو مت بتانا۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی الہیثم بن طیہان،
ابو الاسم بن تیہان سے فرمایا حل لک خادم، کیا آپ کا خادم ہے؟ قال فرمایا لا نہیں ہے. فقال زیدان صاحب نے اگر میرے پاس قیدی آ گئے نا پاتے نا پرانا دے دیں گے. پوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسین پیغمبر سے کے پاس دو آدمی لائے گئے پاتا ابو الہیثم صاحب آ گئے. کیا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا آنا، میں آ گیا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، تم ان میں سے کیا کرو اپنے لیے چن لو. فقال کہ یا نبی اللہ اختر لی، آپ میرے لیے کیا کر لو، اختیار کر لو کیونکہ آپ زیادہ ہوشیار ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے مشورہ لے رہے نا، ان المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے نا اس پر امانت سپرد کی جاتی ہے نا، اس پر اعتماد بھروسے کیا جاتے. خذ ھذا، یہ کیا کرنا، لینا. پین رہے تو اس لیے میں نے دیکھا تھا نماز بھی پڑھتا ہے، وسطوں سے بھی معروف ہے، اس کے ساتھ اچھا رہو، حسن سلوک کرو. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانتی، تمام باتیں جو تمہارے ساتھ کوئی کرے، ایک ہو دو ہو یا پوری بڑی مجلس ہو، وہ امانات ہے، بس آگے مت پلانا. الا ثلاثہ مجالس، تین مجالس کی باتیں آپ پلا سکتے، بتا سکتے، خیر ہے، گناہ نہیں. سب کو دم حرام نہ، اگر کسی کے قتل کی سازش ہو رہی وہ بتا دے، اس کی پاجو کہ تمہیں مارا جانا ہے. اور فرج حرام یا گناہ کی بات ہو رہی زنا وغیرہ کی، اور اقتطاع مال بغیر حق، نے کسی کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہو، غصب کیا جا رہا ہو، اس کو آپ بتا سکتے. الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، قال اس کو کہا قم اٹھو، فقام اٹھی عقل، کھڑی ہو گئی، ریڈی ہو گئی، تیار، چست چوکس. ثم قال ادبر، ذرا کیا کر لو، پشت پھیرو، پیٹھ پھیرو، پادبارا، وہ پیٹھ پھیر گئی. ثم قال اقبل، پھر آؤ آگے، آگے بڑھو، آنا، فاقبل، آگے آگئی، فاقبل، آگے آگئی. ثم قال اس کو اقعد، بیٹھ جا، بیٹھ جا، فقعد، بیٹھ گئی. ثم قال کہا ما خلقت خلقا هو خیر منک، اے عقل تم سے بہتر چیز میں نے دنیا میں کوئی پیدا نہیں کی، ولا افضل منک، آپ سے افضل، ولا احسن منک، اور نہ آپ سے اچھی، بک آخذ، آپ کی وجہ سے میں لوگوں کو پکڑوں گا، اور کسی نے عقل کو استعمال نہیں کیا. وبک اعطوی، آپ کی وجہ سے تو میں لوگوں کو نوازوں گا، درجے دوں گا، بڑھا دوں گا، چڑھا دوں گا، ترقی دوں گا، معراج پر اسے کیا کر لے جاؤں گا. اگر وہ عقل کو استعمال کرے، سب سے تیز تلوار دنیا میں عقل ہے، ہر چیز کی بادشاہ. وَبِكَ أُعْرَفُ، آپ کی وجہ سے میری معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے. اگر عقل سے کوئی کام لے تو مجھے فوراً پہچان جائے گا کہ میرا رب خدا ہے. وَبِكَ أُعَاتِبُ، آپ کی وجہ سے میں لوگوں کو ملامت کروں گا اگر کوئی عقل کو استعمال نہ کرے. وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ، آپ کی وجہ سے سزا، ثواب، سزا، جواب، حساب کتاب لیا جائے گا. وقد تکلم فی بعض العلماء. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیکون من اہل الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والعمرہ، کہ بعض اوقات ایک انسان ہو سکتے کہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، حتی ذکر صیام الخیر کلیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خیر کی باتیں ذکر کی، پھر آگے فرمائے کہ وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ، لیکن جب قیامت کے دن اس کو بدلہ دیا جائے گا نا تو عقل کی بقدر بدلہ دیا جائے گا. کہ عقل سے کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے نا، عقل کے ذریعے سے وہ صحیح کر سکتے ساری چیزیں. عقل آپ کو دنیا کے کاموں میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت کے کاموں میں بھی فائدہ دیتی ہیں. یعنی جن جن باتوں میں آپ کو عقل سمجھائے، عقل کی پیروی کرو. جب عقل وہاں پر کام چھوڑ دے پھر وہی کی کیا کرو، اتباع کرو، جو کیا ہے قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے. اگر عقل سے نیچے کی چیزیں ہیں تو حواس سے خمسہ سے سمجھا کرو، اس میں عقل کی کیا ضرورت ہے. کان سے سمجھو، ناک سے سمجھو، منہ سے سمجھو، زبان سے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے کہتے ایک دن مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لا عقل کا تدبیر، تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں. کیا مانا؟ عقل ہی تو ہے تدبیر، مانا یعنی عقل کا استعمال کرو. عقل کے استعمال کو کہتے تدبیر. جذبے کو استعمال نہ کرو، ہوش کو استعمال کرو، جوش کو نہ. جوش کو کہو تم پیچھے بیٹھ جاؤ حضرات سے، اب ہوش جو ہے یہ تمہارا امام ہے. اور یہ دونوں ہونے چاہیے، ہوش بھی صحیح ہے، جوش بھی صحیح ہے، دونوں جب مل جائے بہت اچھا رسگلا بنتا ہے. لیکن اکیلے کے نہیں ہونا چاہیے. صرف ہوش ہو تو پھر آدمی پھیکا بن جاتے، صرف جوش ہو تو پھر آدمی بہت میٹھا بن جاتا ہے. درمیانہ رہنا چاہیے.
عقل وزیر دل بادشاہ دونوں ہونے چاہیے کہ عقل تمہاری کیا ہو، تمہارا وزیر ہو، اور دل تمہارا بادشاہ ہو. بادشاہ وزیر جب مل کے کام کریں گے نا بڑا اچھا ہوگا. ولا ورعک الکف، یہ کوئی پرہیزگاری ہے کیا کہ آپ تو نام پرہیزگاری کر لے اور کام کرتے جائے، جو بھی ملے جو کچھ بھی سامنے آ جائے ہڑپ کر لے کھا لے. اصل پرہیزگاری تو ہے ہی نام کس چیز کا، الکف، ہر بری چیز سے، گناہ سے خود کو روک لینا، تام لینا، خود کو کنٹرول کرنا، دائرے میں رکھنا، حد میں رکھنا. ولا حسب کا حسن الخلق، اور سب سے بہترین حسب جس پر لوگ کرے فخر وہ کہ حسن خلق ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ، درمیانہ خرچہ کرنا ہر چیز میں، اسراف وغیرہ نہ کرنا، اتنا بخل وغیرہ بھی نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ اسلام کی باتیں اور نبیوں کی خصلتیں. نصف المعیشہ، اس سے تمہاری زندگی معیشت بن جاتی، تجارت تمہاری اچھی رہے گی، تمہارا جو کیا ہے حساب کتاب وغیرہ، اور جو تمہارا کیا ہے معاشی زندگی ہے، فینانشلی لائف، اور یہ کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی. والتعدد یا والتودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، اچھے اخلاق رکھنا، ملنا گل ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ آدھی عقل ہے. وحسن السؤال، اچھا سوال کرنا، اچھا پوچھنا، نصف العلم، آدھا علم ہے.